یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ہم انہیں علماء کی کچھ بات بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر بات کا جواب قرآن و حدیث سے دو، مولویوں کی کوئی بات ہمیں نہیں ماننی۔ اب انہیں کیا جواب دیا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ان سے یہ کویسچن کریں کہ تم یہ ثابت کر دو کہ ہر بات کا جواب قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اگر وہ ثابت کر دیں، فقیر ان کا غلام بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو دریافت فرمایا کہ معاذ آپ کس چیز سے فیصلہ کریں گے؟ عرض کی اللہ کی کتاب سے۔ فرمایا اگر تم اس میں نہ پاؤ تو فَإِن لَمْ تَجِدْ، سرکار نے فرمایا اگر تم اس میں نہ پاؤ تو عرض کی میں سنت رسول سے فیصلہ کروں گا، یعنی حدیث سے۔ سرکار نے فرمایا اگر تم اس میں نہ پاؤ تو عرض کی کہ پھر میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے خوشی سے ان کے سینے پہ ہلکا سا ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول راضی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مسائل دو تین طریقے سے ثابت ہوں گے، قرآن سے ثابت ہوں گے، حدیث سے ثابت ہوں گے اور قیاس سے ثابت ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل نے اپنی رائے کا جو فرمایا قیاس، اب یہ کہنا کہ جو قیاس کو ہم چھوڑ دیں، نہیں مانتے، قرآن و حدیث سے ہر چیز کا جواب دو، تو پھر ایسے لوگوں سے بہت سارے کویسچن آپ کر سکتے ہیں کہ جن کا جواب قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہوگا، اور پھر ان سے کہے کہ اب تم قرآن حدیث سے جواب دو، تو وہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ مطلب خواہ مخواہ کی مطلب ضد ہے اور غیر شرعی ضد ہے۔ اگر ایسے ہی ہوتا کہ سب کچھ قرآن مجید میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں۔ ایک مستند قول کے مطابق اس سے مراد ہیں مجتہدین، فقہاء۔ تو اگر سب کچھ قرآن و حدیث میں تھا تو صرف اتنا ہوتا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو قرآن کے ذریعے، رسول کی اطاعت کرو حدیث پر عمل کر کے، بس ختم، اس میں سب کچھ موجود۔ پھر علماء کی اطاعت کس لیے حکم دیا؟ پھر یہ کیوں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یہ فرمانا چاہیے تھا اگر تم نہیں جانتے قرآن دیکھو، تم نہیں جانتے تو حدیث دیکھو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں مولویوں سے نہ پوچھو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مولویوں کے پاس جاؤ، علماء کے پاس جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی یہ بات جو اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہر چیز کا جواب قرآن سے دیں، وہ خود قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ تو جہالت اسی طریقے سے انسان کو جہالت بھی اور نفس و شیطان اسی طرح انسان کے دماغ کو گھما کر اسے غلط راستے پہ چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہنا ہے کہ ہمیں مولویوں کی بات نہیں ماننی، مولویوں سے مراد آپ کی کیا ہے یہ بتائیے؟ علماء، فقہاء، مفتیان کرام، تو اس کا مطلب ہے پھر آج کے دور کے نہیں، تمام مولویوں کی بات نہ مانے نا۔ تو اگر مولوی سے مراد وہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، جو داڑھی والے ہیں، تو تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی کتابوں کا علم رکھتے تھے، داڑھی والے تھے، تمام صحابہ ایسے تھے، تمام اولیاء اعظام ایسے تھے۔ اب آپ کہتے ہیں ہمیں مولویوں کی بات نہیں ماننی، تو مولوی سے مراد کیا اس کے تعین کر دیں، پھر ہم ثابت کریں گے کہ ان کی بات مانے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے توبہ کر لینے میں بہتری